یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایف آئی اے میں کوئی بھرتیوں کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں؟ کتنے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ اعزاز، بات تو ایف آئی اے کی بھرتیوں کی ہے، لیکن یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ دیکھیں، ایف آئی اے میں بھرتیوں کا ایک اشتہار آتا ہے، اور اس میں بے روزگاری کا اور لوگوں کی فرسٹریشن کا عالم دیکھیں کہ پورے پاکستان سے 4 لاکھ سے زیادہ درخواست آ جاتی ہے۔ اور کتنی بھرتیاں کتنی ہونی ٹھیک ہے، ہیں؟ یہ کوئی 1400 کے لگ بھگ ٹوٹل ویکینسیز آئی ہیں، اور پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، لیکن 4 لاکھ سے زیادہ جو نوجوان اپلائی کر رہا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں سے 1,500 بندہ بھی جو ہے وہ نہیں سلیکٹ ہونا، باقی سارے ظاہر ہے کہ سیٹوں کے اگینسٹ بھرتیاں ہونی ہیں۔ اب فی بندہ 2,000 روپے درخواست کے ساتھ ایف آئی اے نے وصول کی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہے، مینوپولیشن ہے اس ہماری جو کلاس کے ساتھ، جو بیچاری سٹرگل کر رہی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، نوکری لینا چاہتی ہے، ایک وسیلہ روزگار کا ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ ایف آئی اے نے 81 کروڑ روپے سے زیادہ اعزاز اس میں جو ہے وہ جمع کیا ہے، جو ہماری اطلاع ہے۔ 81 کروڑ روپیہ جمع کیا ہے، کن سے؟ پاکستان کے بے روزگاروں سے۔ یار یہ پیسے اگر آپ کسی سے کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس لیتے، کسی سے ٹیکس کی مد میں لیتے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ آپ نے ان بے روزگار نوجوانوں کی جیب سے ایک نقب لگا کے لگ بھگ 1 ارب روپے جمع کیے۔ اسی طرح یہ ایک محکمے کی بات نہیں ہے، ایف بی آر نے ایک ایڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اندھا دھند لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیے۔ وہاں پہ 5,000 روپے درخواست کے ساتھ فیس ہے۔ مجھے 5,000 بتائیں، روپے 5,000 روپیہ، یا تو آپ ان لوگوں کو ٹی اے ڈی اے دیں۔ پورے پاکستان سے آپ نے ایف آئی اے کے بھرتی کے لیے اسلام آباد بلایا، ہر بندے کے ہزاروں روپے، اگر ایک کراچی والوں کا حق ہے، بلوچستان والوں کا حق ہے، کے پی والوں کا حق ہے، پورے پاکستان کے لیے ایڈ ہے، آزاد کشمیر، جی بی، سب کا، تو آپ نے انہیں اسلام آباد بلایا، کرایہ لگا کے آئیں گے، ایک آدھ رات اسلام آباد میں ٹھہریں گے، واپس جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، فیس آپ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دیں، کوئی ان کو آپ ارینج کریں، ان کے لیے کوئی سہولت آپ کہیں جی کہ یہ 2,000 روپے تو اس مد میں لیے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے، ایک تو نمبر 1 یہ کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرے کہ لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بندے جو بھرتی ہونے ہیں، کیا پتہ یہ کوئی لسٹیں کہیں اور بن رہی ہوں۔ تو یہ جو پورے پاکستان کے ساتھ آپ نے اتنی مشق کی ہے، لوگوں کی جیبوں سے اتنا پیسہ نچوڑا ہے، تو خدا کے لیے اس میں میرٹ کو بھی انشور کیا جائے، اور آئندہ جو بھی ایڈ آتے ہیں اس میں 100 یا 200 روپے سے اعزاز فیس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پیسے کمانے کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ بے روزگار نوجوانوں سے آپ درخواستیں لیں اور ان کا مذاق اڑائیں ایک طرح سے۔ آصف، میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر عثمان ہیں آج کل ایف آئی اے کے سربراہ، اور پنجاب میں بھی انہوں نے بھرتیاں کی تھیں، اور پنجاب میں جو ان کی بھرتیاں تھیں کسی نے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی شفافیت رکھی تھی۔ آئی ایکسپیکٹ کہ وہ شفافیت ضرور اللہ رکھیں گے کرے اس کہ پہ۔ یہاں بھی وہ جی، شفافیت آئی رکھیں، اور ہوپ کہ وہ رکھیں گے، اور باقی اور یہ آپ محکمہ کا سینکشن ہو اگر جی شفافیت ہوگی جی تو۔ جی اور آپ نے یہ جو گلہ کیا ہے یہ بڑا جائز گلہ ہے، کہ اگر 80 کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے اور 1400 آپ نے بندے رکھنے ہیں، تو میرے خیال میں یہ واقعی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جو کہ آپ اس کی فیس کم کر سکتے تھے۔ میرے خیال میں اس کی ایک نامنل فیس ہونی چاہیے تھی۔ فیس لینے پہ اعتراض نہیں، کیونکہ ظاہر خرچہ آتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ وہاں پر بٹھانے کا، پانی کا، ٹینٹ لگیں گے، بہت ساری چیزوں کا اعزاز، آتا میں ہے، گارنٹی کیٹرنگ۔ آپ کو کرتا ہوں 2,000 روپے فی کس خرچہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ ان نہیں، جوانوں میں نہیں سے کہہ رہا ہوں کہ 2,000 200-400 ہے روپیہ لے لیتے۔ آصف، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی، خرچہ آتا ہے، کچھ فیس بنتی ہے، لیکن جائز یہ جو ہے نا جائز عثمان انور صاحب، ان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، ان سے لوگوں کو بہت گلہ شکوہ بھی ہوگا۔ ایک جو بات میرے پاس پہنچی ہے نا، ظاہر ہے وہ اچھی بات بتانا بھی فرض ہے، کہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا ایک ہے نا ٹیسٹنگ سروس انہوں نے بنائی ہے، یہ اس کے تھرو بھرتی کر رہے ویری ہیں، گڈ۔ جو کہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز جو تھیں، یہ بھی ایک کاروبار بن گیا تھا، جی زیادہ آپ ایسے کو ہی، پتہ، اور اس میں بہت بڑے ڈاکے اور چوریاں کوئی ہوئی ہیں۔ شک، کوئی شک، ٹیسٹنگ سروس ڈیل کرتی تھی کہ بندے آپ کے کتنے رکھنے ہیں اور دوسرے کتنے رکھنے ہیں، اور وہ لوگوں سے ڈیلیں کی ہیں، ایسے ہی، اور یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں، ایسے ہی، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کی ٹیسٹنگ کمپنیز تھیں۔ کوئی شک تو نہیں۔ جو اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے کہ یہ انہوں نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جو ایک سرکاری ادارے کی ٹیسٹنگ سروس ہے، اس کے تھرو بھرتی ہو رہی ہے، جو کہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ کم از کم جو اسکروٹنائز ہو کے لوگ جائیں گے آگے، وہ میرٹ کے اوپر جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ دیکھیں ٹیسٹ کا سارا ریکارڈ چیک ہو سکتا ہے، جو ریٹن ٹیسٹ ہے، جو اصل میں ہوتا ہے معاملہ انٹرویوز کے اندر، تو اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی کوئی اچھا میکینزم ہو۔ اگر دیانتدار لوگ اور میرٹ پہ آئیں گے آگے،
تو ظاہر ہے تب محکمے تبھی اسٹرینتھن ہوں گے اور ہم کو بہتری کی امید بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں آصف یہی ہے. ہاں، اور ایک درخواست جو وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ وہ اس کا کوئی نوٹس لیں کہ آئندہ جو بھی بھرتیوں کے لیے ایڈ آئے اس میں کوئی نامنل سی فیس ہو، 200 400 یا اگر بہت ہی زیادہ کوئی ہو تو 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہزاروں روپے فیس کی مد میں جمع کرنا میرا خیال ہے درست نہیں. ٹھیک ہے.